جہاد کا ذکر فرمایا، اچھے اخلاق کا ذکر فرمایا، اور یہ بتایا کہ عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے 195 تک 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عقل والے آسمان و زمین اور دن اور رات کے آنے جانے میں، آسمان و زمین کے پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے یاد کرتے ہیں، اور اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کی اور کہا کہ تمہارے لوگوں میں جو بھی مرد ہیں یا عورت ہیں، میں ان کے عمل کو بیکار نہیں کروں گا۔ جو لوگ ہجرت کیے اور ان کے گھروں سے ان کو نکالا گیا اور میرے راستے میں ان کو تکلیف دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں لڑا، جہاد کیا اور مر گئے، شہید ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور میں ایسے جنتوں میں ان کو داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ کس کے ساتھ وعدہ ہے؟ ان صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑے، اپنی زندگی انہوں نے گنوا دی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں جہاد کا جب موضوع آتا ہے، ایک مستقل موضوع ہے، عجیب عجیب واقعات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی میں ملتے ہیں۔ ایک صحابی جو شادی ان کے ابھی نئی ہوئی تھی، جنگ احد کا وقت ہے، اعلان ہوا کہ جنگ چھڑ گئی ہے، چلو مسلمانوں نکل جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، غسل کرنے کا بھی موقع نہیں ہوا، نکل گئے میدان جہاد میں، شہید ہو گئے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شہید ہونے کے بعد فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسلام کا یہ قانون ہے، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، ان کو ان کے خون کے ساتھ لپٹایا جاتا ہے، ان کے خون کے ساتھ کفن پہنا کر ان کو دفن کیا جاتا ہے، تاکہ جب وہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب نکلیں گے تو ان کے خون سے مشک کی خوشبو نکلے گی اور اسی حالت میں، شہید کی شہادت کی حالت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ یہ عام شہداء کا حکم ہے کہ ان کو غسل نہیں دیا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ میں نے دیکھا کہ حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے غسل دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول، ان کی شادی ابھی حال میں ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ سو رہے تھے، اعلان ہوا کہ جنگ چھڑ گئی ہے، مسلمانوں نکلو، اور اسی حالت میں نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ کیسے کیسے عجیب واقعات، بڑی بڑی عمر والے اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ایک صحابی جن کی عمر بڑی لمبی ہو گئی، 60 سال سے بھی زیادہ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالی ہم سے کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، چاہے تمہاری حالت چستی میں رہے یا تم سست رہو، ہر حالت میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے، جاتے ہیں، لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے نوجوان بچے کہتے ہیں کہ ابا جان ضرورت نہیں ہے آپ کو لڑنے کی، ہم لوگ ہیں، ہم لڑیں گے، آپ گھر میں بیٹھیے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم لڑیں گے۔
بے شمار مثالیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہتے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ دشمن اگر سن لیتے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج میں ہے تو ذہنی طور پر ہار جاتے، ذہنی طور پر شکست کھا جاتے، ایک رعب بیٹھ جاتا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بدن میں کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں خنجر کی مار، تلوار کی مار یا نیزے کی مار نہ ہو. ہر بدن کے ہر حصے میں اس کا اثر موجود ہے. لیکن دیکھو، میں گدھے کی طرح یہاں پر بستر پر میں مر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے اتنی جنگیں میں نے لڑی لیکن شہادت کا مجھے موقع نہیں ملا. سبحان اللہ. اور حدیث میں آتا ہے من لم یغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. جس نے اللہ کے راستے میں کبھی جہاد نہیں کیا اور کبھی اس کے دل میں جہاد کا خیال آیا نہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں لڑنے کا موقع آ جائے کل میں اپنے آپ کو، میری جان کو اللہ کے راستے میں دے دوں گا، اس کا خیال بھی نہیں آئے، تو وہ شخص نفاق کے ایک حصے میں مرتا ہے. اس کی موت کیسے ہوتی ہے؟ نفاق کے ایک حصے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال کو، ان کی جان کو لے لیا ہے، خرید لیا ہے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. تو یہ بات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں قربانی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور ہر وقت اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار تھے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی حسن عبادت، کہ ان کی عبادت بہت اچھی ہوتی ہے، بڑا پرفیکٹ ہے، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس کا ذکر فرمایا. سورہ مزمل آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک یعلم، بے شک تمہارا پروردگار جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ آپ رات کا 2/3 حصہ، 2/3 نائٹ یا 1/3 نائٹ یا آدھی رات آپ اللہ کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں. وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، اللہ کو معلوم ہے. یہ کون سی جماعت ہے بھئی؟ یہ طائفہ جس کا ذکر فرمایا گیا، اللہ نے جس کا ذکر کیا، کون سی جماعت ہے؟ آج کی یہ جماعتیں ہیں یا آج کی یہ فرقے ہیں؟ نہیں. کون سے مسلک کے ماننے والے ہیں؟ کوئی نہیں، صحابہ رضی اللہ اجمعین ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسرے کا سورہ فتح میں آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ جو ہیں کون؟ صحابہ اکرام کفار پر بڑے سخت. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل. تراہم، آپ ان کو دیکھیں گے، رکعن، رکوع کر رہے ہیں، سجدن، سجدے کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے یہ سب کر رہے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدے کی نشانیاں ہیں. ہمارے سب پیشانیوں میں سجدے کی نشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ رکوع اور سجدہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کی گواہی ہم دے نہیں سکتے. یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں دی. کہا رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے کر رہے ہیں. اتنی بڑی گواہی ان کے اخلاص اور ان کی للہیت کی گواہی اور سرٹیفکیٹ ان کو دنیا میں مل گئی. ہمیں تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ کہاں کس جماعت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے، اللہ ہی رحم کرے. اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم نہ ہو تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا.
ہمارے کوئی عمل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمارا عمل سب سے پہلے پرفیکٹ نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ظاہری اگر عمل ہے تو ہمارے باطن کی کوئی گارنٹی نہیں، اور ہمارا ظاہر ہمارے باطن سے بہتر ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اور باطن ہمارے ظاہر سے خراب ہوتا ہے. جبکہ صحابہ کا وہ طریقہ نہیں تھا، ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کے باطن کی تعریف کی، ان کے اخلاص کی تعریف کی، ان کی الہیت کی تعریف کی. اور یہ چیز صحابہ کے علاوہ دنیا کی کسی جماعت کو نصیب نہیں. انبیاء اکرام کے بعد رضی علیہم الصلاۃ والسلام سب سے بڑا مقام صحابہ کا مقام آتا ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سوا دنیا کی کسی بھی جماعت کے بارے میں اتنی بہترین اور اتنی بڑی گواہی، شہادت اور سرٹیفکیٹ ہرگز نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ نے ان کے خشوع اور خضوع کی، اور یہ کہ اللہ کے ڈر سے یہ لوگ روتے ہیں، اللہ کے ڈر سے روتے ہیں. سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 اور 109 میں اللہ نے فرمایا قل آمنوا به او لا تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ یا ایمان نہیں لاؤ. ان الذين اوتوا العلم من قبله، اس سے پہلے جن کو علم عطا کیا گیا، اذا یتلی علیہم، جب قرآن کریم کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، یخرون للاذقان سجدا، ٹڈھی کے بل یہ سجدے میں گر جاتے ہیں، ویقولون، اور یہ کہتے ہیں سبحان ربنا، ہے ہمارے پروردگار تیری پاکی ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ ہو کر رہنے کا ذرا بھی شک نہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور اپنے ٹھڈی کے بل یہ گرتے ہیں، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ ان کا عمل ان کے خشوع میں اور اضافہ کرتا ہے. کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ اور کیا یہ عمل ہم سے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی ایسی آیتوں کو چھوڑ کر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف گستاخی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دین کو انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، اور 1400 سال کے بعد نعوذ باللہ ہم لوگوں نے دین کو سمجھا ہے. اس سے بڑھ کر ضلالت، اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم کی آیتیں ان کے حق میں گواہی دی گئیں. یہ 1400 سال نعوذ باللہ یا پوری تاریخ میں کسی جماعت کے بارے میں وہ گواہی نہیں دی گئی. کیسا ایک انسان، ایک چھوٹا بچہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا ایمان اور ہماری سمجھ، دین کی سمجھ صحابہ کی سمجھ سے بہتر ہے؟ نعوذ باللہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 80 پر 384 میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. جب یہ صحابہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی اتارا گیا ہے رسول کی طرف، جب وہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا دیکھیے کیسی صفت بیان کرتا ہے صحابہ کی. آپ ان کے آنکھوں کو دیکھیں گے کہ آنسوؤں سے بہہ جاتے ہیں، مما عرفوا من الحق، کہ انہوں نے حق کو پہچانا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو ہم گواہ دینے والوں میں سے لکھ لے، مومنوں میں ہمیں شمار کر لے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مالداروں کی تعریف کی، ان کے غریبوں کی تعریف کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ صحابہ وہ ہیں ان کو اگر ضرورت ہوتی ہے تب بھی کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وہ صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے، ان کے گھر میں ان کے بچوں کا کھانا تھا، کیا کیا؟ کہا کہ بچوں کو سلا دو، کھانے کے وقت سے پہلے سلا دو، اور جب مہمان کا کھانا رکھیں اور چراغ جل رہا ہو تو آنا گویا آپ کچھ کام کر رہے ہیں اور اس طریقے سے چراغ کو بجھا دینا، تاکہ میں صرف نقل کروں گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں نہیں کھاؤں گا،
کیونکہ اگر میں کھا لوں گا تو ان کو نہیں رہے گا، وہ کھا لیں، اطمینان سے کھائیں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا، اور اللہ نے یہ کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو ضرورت ہے، وہ بھوکے ہیں، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کی کسی جماعت میں ایسے افراد کو کوئی دنیا کی کوئی تاریخ یا کوئی قوم پیش کر سکتی ہے؟ سبحان اللہ، کیسے اخلاق! کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، سورہ مومنون آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہوئے، نیک عمل کرتے ہوئے ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، فخر نہیں، تکبر نہیں، بلکہ ڈر ہوتا ہے ان کے دل میں، ان کے دل کپ کپانے لگتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کے پروردگار کی طرف وہ لوٹنے والے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، یہ وہ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیک عمل ہم سے اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ ہیں جو نیک عملوں میں سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور نیک اعمال میں سبقت کرنے والے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 37 میں اللہ نے ان مالداروں کی، بزنس مینوں کی تعریف کی، تاجروں کی، کہا رجال، یہ ایسے مرد ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ بزنس اور تجارت، خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی ہے۔ تجارت جیسے بھی ہو، نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یعنی بزنس ہو، کہیں بھی ہو، کچھ بھی ہو، نماز میں سب سے پہلے نماز تقدیم کرتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ایک ایسے دن سے وہ ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں اور دل پلٹ جائیں گے۔ جی، نگاہیں پلٹ جائیں گی، دل پلٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غریبوں کی تعریف کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 273 میں اللہ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، یہ ان غریبوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے، سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ جاہل یہ دیکھ کر سمجھتا ہے، جاہل ان کی حالت کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ بڑے مالدار ہیں، کیونکہ کبھی انہوں نے ان کی زبان سے لوگوں سے مانگا نہیں، لوگوں سے سوال نہیں کیا، لیکن ان کی حالت کو دیکھ کر ان کی نشانیوں سے آپ پہچان لیں گے۔ لا يسألون الناس الحافا، اصرار کرتے ہوئے لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، ضرورت ہوتی ہے، ضرورت مند ہیں، لیکن پھر بھی پاک دامنی، عفت، جی اللہ اکبر، اتنی کہ نہیں، کسی سے سوال نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگے گی۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ نے ان غریب صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان پر بھی کوئی حرج نہیں، اگر ان کے پاس جہاد کرنے کے لیے، سامان سفر کے لیے کوئی سواری نہیں ہے تو ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس آئیں تاکہ آپ ان کو سواری دیں، اونٹ دیں سوار ہونے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تم لوگوں کو سوار کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، میرے پاس سواری نہیں ہے، تو اس حالت میں وہ واپس جاتے ہیں، روتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے، اس غم سے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ غریبوں کی تعریف، مالداروں کی تعریف، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کے بارے میں یہ گواہی دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سب سے بڑی گواہی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسلام میں سب سے پہلے آگے بڑھنے والے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھی طریقے سے پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنتیں رکھا ہے، باغات رکھا ہے جس کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے. لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے ان صحابہ کی، مہاجرین اور انصار کی اچھی طریقے سے پیروی کی. یہ کنڈیشن ہے. صحابہ سے آپ الگ ہو گئے تو آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کے لیے جنت کا وعدہ نہیں. سابقین اولین، مہاجرین انصار، ان کے لیے کچھ نہیں کہا، کوئی شرط نہیں لگائی جنت کے لیے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ اور بعد میں جن لوگوں نے اسلام لایا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور لڑا، دونوں برابر نہیں ہیں. اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، خرچ کیے اللہ کے راستے میں اور لڑے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے. صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو کیٹیگری میں تقسیم کیا. ایک وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے سن 8 ہجری سے پہلے مسلمان ہوئے، اور ایک وہ لوگ دوسری کیٹیگری جو فتح مکہ اسلام غالب آنے کے بعد مسلمان ہوئے. لیکن بعد میں اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے حسنہ جنت کا وعدہ کیا ہے. دونوں کیٹیگری کو، دونوں کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور فتح مکہ کے بعد جو سب کو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ. یہ جو گواہی، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی گواہی دی صحابہ کے بارے میں، لیکن اس آیت میں جیسا کہ میں نے بتایا والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے صحابہ کی اچھے طریقے سے پیروی کی. یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر نہیں آ رہا ہے، وہ الگ چیز ہے. صحابہ کی اتباع کس چیز میں؟ دین کو سمجھنے میں، دین کو امپلیمنٹ کرنے میں، تطبیق دینے میں، عمل کرنے میں صحابہ کی اتباع ضروری ہے. لوگ ہم لوگوں کو یہ تہمت دیتے ہیں، یہ لوگ سب جو ہے نا یہ مقلدین، کیا جی صحابہ کے مقلدین کہتے ہیں. جیسے اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بولتے ہیں، یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، یہ لوگ سب جو ہے مقلدین ہیں. کیوں؟ ہم صحابہ کو مانتے ہیں. یہ لوگ جو صحابہ، جو ائمہ کرام کو ماننے والوں کو گالی دیتے ہیں اور مقلدین کہتے ہیں، اور قرآن اور حدیث ماننے والے اہل حدیثوں کو مقلدین کہتے ہیں. 1400 سال کے بعد ایک جاہل جس کو عربی نہیں آتی اس کی تقلید کرتے ہیں. یہ تقلید، اس سے بڑھ کر اور گناہ کیا ہے؟ صحابہ سے کٹ کر ایک انسان جس کو عربی بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی، اس انسان کو دین سمجھنے کے لیے سب کچھ سمجھ لینا اور اس کی ہر بات کو وحی سمجھ لینا اور قرآن اور حدیث کا مقام دینا، اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہے؟ نعوذ باللہ. ہم قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری کسی چیز کو ہم مانتے نہیں ہیں.
اجماع ایک دلیل الگ ہے، اس میں شک نہیں، اور قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کسی اور چیز پر اجماع نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو باتیں ہیں انہی باتوں پر اجماع ہے امت کا، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں تیسری دلیل کے طور پر۔ لیکن ہم لوگ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں اگر کوئی ایک انسان ہے جو 100% پرفیکٹ ہے، جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ سارے انسانوں سے ضرور غلطی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیراکس کاپی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی انسان کے بارے میں کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ اس کی ساری باتیں پرفیکٹ ہیں، اس سے غلطی نہیں ہوئی، تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیراکس کاپی سمجھتا ہے، اور یہ ناممکن ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کوئی ایک فرد اگر پرفیکٹ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی جماعت پرفیکٹ ہے، جماعت کی شکل میں ان کے عمل، ان کے علم، ان کے ڈیسیشن، ان کے جنہوں نے جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا، جماعت کی شکل میں، افراد کی شکل میں نہیں، انڈیویژل کی شکل میں نہیں، افراد کی شکل میں نہیں، جماعت کی شکل میں اگر کوئی برحق ہے کوئی جماعت، تو ہم کہتے ہیں وہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت ہے جو 100% پرفیکٹ ہے جماعت کی شکل میں، اور ان کے فیصلے، ان کے اجتہادات جو جماعتی شکل میں انہوں نے کیے وہ غلط نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن بات ہے۔ تو ضروری ہے اس بات کی بعد میں آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کی پیروی کریں، بعد میں آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کریں، تاکہ اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہو۔ جو شخص، جو جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جتنا قریب ہوگی اتنا ہی وہ حق پر ہوگی۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ حق پر ہوگا، اور جو شخص اور جو جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جتنا دور ہوگا یا وہ جماعت دور ہوگی اتنا ہی وہ حق سے دور ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اے مومنین، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور تمہارے جو ساتھی ہیں، جو مومنین تمہارے فالو کرتے ہیں، تمہاری پیروی کر رہے ہیں، وہ کافی ہے۔ یہ لوگ کافی ہیں تمہارے لیے۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ سبحان اللہ، کون سی جماعت کے لیے اللہ نے کہا؟ اہل حدیث کے لیے کہا؟ نہیں احناف کے لیے کہا؟ نہیں تبلیغی جماعت کے لیے کہا؟ نہیں جماعت اسلامی کے لیے کہا؟ کون سی جماعت کے لیے کہا؟ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ مؤمنین جو تمہارے فالو کر رہے ہیں، یہ جو صحابہ ہیں، اللہ اور وہ یہ کافی ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ ہیں، اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ان کے گنہگاروں کی تعریف کی اور کہا کہ اللہ نے ان کے گنہگاروں کو معاف کر دیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کا ذکر کیا، ان کے گناہوں کا ذکر کیا، فوراً یہ بھی کہا اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جنگ احد میں اللہ نے ان کی غلطیوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ سورہ آل عمران آیت 100 نمبر 52، 150 پر 2۔ غزوہ تبوک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کا ذکر کیا، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، جی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے توبے کو قبول کیا، انصار کے توبے کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے اور جن کے معاملے کو پیچھا رکھ دیا گیا تھا، جی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے توبے کو بھی قبول کر لیا۔ رمضان کے راتوں میں شروع اسلام میں بیوی سے ملنا حرام تھا، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، جی علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، جی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم اپنی بیویوں کو رات میں ذکر کر رہے تھے، یاد کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر
جی تمہارے توبے کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. یہ صحابہ کی خصوصیت ہے. آج پورا رمضان ان ظالموں نے 3 سال پہلے پورے رمضان کی راتوں میں ٹی ویوں میں صحابہ کی غلطیاں، صحابہ کے جو ایررز، صحابہ کے مسٹیک اٹھا کر پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، اور یہ ظالم لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی غلطیوں کو دکھا کر کہتے ہیں کہ ہم صحابہ سے بہتر ہیں. استغفر اللہ. قرآن میں اللہ نے یہاں تک یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ ان کی دعوت میرے راستے پر ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی. صحابہ کی دعوت بھی میرے راستے پر ہے. میں اور میرے ماننے والے جنہوں نے میری پیروی کی، علم کی روشنی میں یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں. تو دعوت کس کی بہتر ہے؟ صحابہ کی. دعوت کے نام پر بہت ساری جماعتیں ہیں اور نکل رہی ہیں روزانہ، لیکن اگر کوئی دعوت صحیح معنی میں اللہ کی طرف دعوت ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی دعوت ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، صحابہ کا موضوع اور باقی ہے. انشاءاللہ کل مزید باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی محبت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.